یہ حدیث جو ہے نا کہ تو نہ ہوتا تو میں جہان کو نہ مراتا، کہیں آتا اگر تجھے نہ پیدا کرتا جنت دوزخ کو پیدا نہ کرتا، یہ ضعیف بلکہ موضوع ہی اس کو گنا دیا، صحیح نہیں، بالکل ان لفظوں سے کوئی نہیں صحیح حدیث سے آئی، ضعیف کی بجائے موضوعات میں اس کو درج، مگر بعد جیسے مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے فرمائی نا کہ یہ لفظاً موضوع ہے، اس طرح جو ہے نا کہ حضور نے کہا تھا یہ تو ثابت نہیں، گھڑی ہوئی بات ہے، مگر مانن یہ بات درست ہے مانوں کے لحاظ۔ اب مانوں کے لحاظ سے جو ہے نا بات و باریک ہے، آپ ذرا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی اللہ نے ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے نا تمہارے لیے پیدا کیا، سارے انسانوں کے ساتھ بھی بند کرے نا، میں اور آپ سارے ادنا والا سب کے لیے اللہ کہتا ہے تمہارے لیے، یعنی اس کا مطلب یہ نا کہ اگر ہم نے نہ بننا ہوتا تو پھر یہ چیزیں اللہ نے نہیں بنانی تھی، یہ اتنے فروٹ اور دودھ اور خوشبوئیں اور جو کچھ سواریاں سارے فرماتا لکم تمہارے لیے پیدا کی۔ اور سوچا جائے تو جو کچھ نیک لوگ ہیں اس دنیا میں، قرآن پاک سے پتہ تو چلتا ہے کہ اللہ نے بروں کے لیے یہ دنیا نہیں بنائی، یہ تو پیچھے آ گیا نا، جیسے سایہ آدمی کے پیچھے ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بچا نہیں جا سکتا، جب آزمائش کرنی تھی تو اختیار دیا نیکی بری کا، اس سے خواہ مخواہ بد پیدا ہو گئے، ورنہ اللہ کا اصل ارادہ تو یہی ہے کہ لوگ جنتی ہوں، اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو یہی کہیں گے نا کہ اگر نیکوں نے پیدا نہ ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے کنجروں کے لیے ہی دنیا بنانی تھی، مانے کے لحاظ سے ہی بات درست، جس کو علامہ اقبال نے بڑے بلیغ انداز میں کہا کہ رسول اللہ تو بہت اونچے ہیں نا کہ دن قیامت کے اللہ شاباش دیتے ہوئے کہ اگر تو نے نہ ہونا ہوتا تو میں دنیا بناتا، وہ کہتے ان کو چھوڑو تم یہ بنو صاحب الاوراق، ہاں عالم ہے فقط مومن جاں باد کی میراث، مومن نہیں جو صاحب الاوراق نہیں، ایسی نیکیاں کر کے مر کے اللہ شاباش دے کہ تیرے جیسے نہ پیدا ہونے ہوتے تو میں کیوں پیدا کروں، بات اس لحاظ سے اتنا نیک بننا چاہیے کہ تعریف کے طور اللہ اس وقت کہہ دے کہ تیرے جیسے نہ ہونے ہوتے تو میں نے صرف حرام دادوں کے لیے پیدا کی بنی، صاحب الاوراق ہو جانا چاہیے ہر بندے، اس لحاظ سے تو حضور سب سے اعلیٰ۔ جزاکم اللہ۔ ورنہ اگر یہ شیطان اور گنڈے ہی پیدا ہونے ہوتے تو اللہ کو یہ دنیا بنانے کی کیا ضرورت، وہ تو کہتا ہے یہ تباً پیدا ہو گیا اختیار کی وجہ سے، ورنہ اصل آپ کے علم میں ہے 12 ربیع الاول ابھی گزرا ہے، کہا جاتا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی تاریخ یہی تھی۔ کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ایک عام مسلمان جس وقت خاص طور پہ یہ دن آتا ہے، یہ موقع آتا ہے، تو بہت سننے کو ملتی ہیں، ویسے تو یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ تصورات جو بالعموم سوسائٹی میں آج کل بہت رائج ہیں، شائع و زائع ہیں، ان میں ایک ایک پر آپ کی میں رائے لوں، قرآن سنت کی روشنی میں آپ کیسے دیکھتے ہیں ان مسائل کو۔ ہر جگہ ایک اسٹیٹمنٹ سننے کو ملتی ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کا اظہار لوگ کرتے ہیں، اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات تھے، آپ کی وجہ سے یہ کائنات بنی، گویا آپ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ کائنات وجود ہی میں نہ آتی اگر آپ نہ ہوتے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کہی جا سکتی ہے، ایک مسلمان کو اس بات میں کیا رویہ اپنانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کیسے کیا ہے، کس مقصد سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات کے کیا تقاضے ہیں، اس کا تنہا ماخذ اب قیامت تک کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ جو کچھ بھی آپ کو کہنا ہے وہ قرآن مجید ہی کی بنیاد پر کہا جائے گا۔ اگر کسی روایت میں کوئی بات آتی ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کو بھی قرآن ہی کی روشنی میں دیکھا جائے۔ تو قرآن مجید نے اس کائنات کی پوری اسکیم سے متعلق جگہ جگہ اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے جو قدیم چیزیں دیکھی ہیں ان میں انجیل برنباس میں یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ جس طرح ابن اللہ کی یا اللہ کے بیٹوں کی تعبیر تھی، اور بائبل میں ہم اس کو دیکھتے ہیں یا اناجیل میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اصل مفہوم سے ہٹ کر غلط سمجھ لیا، کچھ ایسا ہی معاملہ اس بات کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے مقاصد پیش نظر ہیں، اس دنیا کا ایک دن خاتمہ ہونا ہے، اس کی جگہ ایک ابدی زندگی اس کے نتیجے میں پیدا ہونی ہے اور ایک نئی دنیا وجود میں آنی ہے۔ اس میں کیا مقاصد پیش نظر ہیں ان کا کوئی شخص بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ موجودہ دنیا میں اللہ کی یہ اسکیم رہی کہ اس نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ ہدایت کا سلسلہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے۔ تو گویا یہ دنیا جس مقصد کے لیے بھی بنائی گئی
اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے منشا کو واضح کرنے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا، وہ اپنے منتہا اور مقصد کے لحاظ سے بڑھتے بڑھتے وہیں پہنچا کہ جب آخری نبوت آ گئی۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ یہی بات کسی تعبیر میں ہو سکتا ہے کہ قدیم صحیفوں میں آئی ہو جو ہمارے ہاں یہ صورت اختیار کر گئی ہے۔ تو اس طرح کے سب معاملات میں اللہ کی کتاب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ موت و حیات کا کارخانہ تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ پورا عالم وجود میں آیا ہے، اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی اسکیم پیش نظر ہے جو حیات ابدی میں تبدیل ہو جائے گی، تو قرآن میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو اناجیل اس وقت ہیں یا تورات ہمارے پاس ہے، اس میں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ بات اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو علمی اور عقلی لحاظ سے بھی بالکل بے معنی لگتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی حیثیت سے ہر شخصیت کا بڑا مرتبہ ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ عالم کس مقصد کے لیے بنا ہے اور یہ دنیا کس مقصد کے لیے وجود میں آئی ہے، اس میں اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ خود اس کو بیان فرماتے اور پھر یہ بھی بتاتے کہ کسی ایک شخصیت کے لیے یہ عالم بنانے کا کیا منشا پیش نظر ہے۔ تو اس طرح کی کوئی چیز کہیں بھی بیان نہیں ہوئی، اور وہ چیزیں کہ جو مستند نہیں ہیں، جو اللہ کی کتاب میں بیان نہیں ہوئیں، یا اللہ کی کتاب میں جو مقاصد بیان کیے جاتے ہیں ان کے مطابق نہیں ہیں، یا قدیم صحیفوں میں ان کے کوئی آثار نہیں ملتے، ان کو محض دائیں بائیں کی روایات کی بنیاد پر قبول نہیں کرنا چاہیے۔